अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज। आइए हैं, ध्यान से सुनो। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर है। कुरान करीम में कई जगह इनका जिक्र आता है। निहायत ही बरगुज़ीदा पैगंबर है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को समझाया, बरादरी को समझाया, खानदान को समझाया। उलमाए किराम ने लिखा, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम बात फरमाया करते थे, उधर लोग पत्थर मारा करते थे। पहले से पता लगा लिया करते थे कल का बात कहां होगा, कल का बयान कहां होगा, कल की तकरीर कहां होगी, अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तौहीद कहां बयान होगी, अल्लाह का पाक कलाम कहां सुनाया जाएगा। लोग पहले से वहां जाकर जमा हो जाते, ये बात करते, खुदा का नाम बताते, लोग पत्थर मारते, धक्के देकर निकालते। यूनुस अलैहिस्सलाम बिलाखिर कचहरी की तरफ रुख करने लगे। मार्केट वाले मेरी बात नहीं सुनते, बाजार वाले नहीं सुनते, कारोबारी नहीं सुनते, ज़राअत वाले नहीं सुनते, देहात वाले नहीं सुनते। मैं बादशाहों को समझाऊं, लिखा पढ़ा तबका है, सुलझा हुआ तबका है, समझदार तबका है, मैं इनको अल्लाह पाक की तौहीद समझाऊं, खुदा की उलूहियत समझाऊं, उसकी शान किबरियाई मैं इन लोगों को समझा दूं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू का पैगाम बादशाह की खिदमत में आपने फरमा दिया, कचहरी में रख दिया और बतला दिया तुम फानी हो, तुमसे पहले कई बादशाह आए और चले गए, एक दिन आएगा तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे अमाल इख्तियार करो जो बाकी रहने वाले हो, इस किस्म के कारनामे इख्तियार करो जो जिंदगी में तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, कब्र हशर तुम्हारा अच्छा कर दे, इस किस्म के अमाल इख्तियार करो। वो कहने लगे कि बादशाह हमारी है, हुकूमत हमारी है, हमें कौन हटा सकता है, हमारी तो मौत भी आनी बड़ी मुश्किल है, हम बादशाह भी कभी मना करते। वुज़रा के दिमाग में बात ना आई, उमरा के दिमाग में बात ना आई, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को परेशान करते चले गए। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कई दिन गुजर गए तबलीग करते करते, पत्थर खाते खाते, लोगों के धक्के खाते खाते, एक दिन फरमा दिया 40 दिन के बाद तुम पे अज़ाब आएगा। तवज्जो करना, आज मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। कुरान करीम और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी की जिंदगी की रोशनी कि अल्लाह कितना बेनियाज है, कितना बराबुल बना है, बेमिसल बेमिसाल है, किसी के सामने मजबूर नहीं। अब ये बात तो अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बता रखी थी कि जब कोई कौम नाफरमानी करेगी और कोताही करेगी तो अज़ाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतनी बात अपनी तरफ से कह डाली कि 40 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा अगर तुम ना माने। जरा ध्यान करें, देहात के रहने वाले दोस्त भी, शहर के वाले दोस्त भी, ये बात तो हक थी कि जिसने अल्लाह के दीन की मुखालफत की और अल्लाह के दीन को ठुकराया उन पे अज़ाब आया और आना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से 40 दिन का नाम क्यों ले दिया? इसलिए कि अमूमन इंसान की पैदावार, इंसान की पैदाइश के ऊपर सिले गुजरते हैं। 40 दिन के अंदर इस पानी का खून बनता है, फिर लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त बनता
یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا. اب آپ توجہ فرمائے، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، او میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دے دوں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفتائے گفتے اللہ بود گرچہ عزی حلقوم عبد اللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری. اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا. تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا کہ اتنی مار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی نشان دینے اور جو پھر ہویا کی جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخر ہوندے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے سانا سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی. اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا.
किसी पुलिस वाले की तरफ एक पत्थर फेंके तो देखो जो सारे पाकिस्तान की ताकत यही ना आ जाए। सरकारी मुलाजिम की तौहीन की है, नुमाइंदा खुदा का पत्थर लोगों के और नाराज खुदा हुआ बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेमिसाल जात है भाई, बेनियाज जो हुआ, किसी का मातहत नहीं, किसी के कब्जे का नहीं, कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई जबरो इकराह नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं कि इन लोगों से ज्यादा तो खुदा नाराज किसी से है ही नहीं कि अपने दरवाजे से हटाकर नंगों के पीछे लगा दिया कि तुम तो इनकी शर्मगाह के प्यास बैठे रहो। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की जुबान से 40 दिन का लफ्ज निकल गया, अल्लाह पाक नाराज हो गया। किसने इजाजत दी? मेरी मर्जी कल आजाब दूं, मेरी मर्जी परसों आजाब भेज दूं, मेरी मर्जी 1000 साल ना भेजूं, मेरी मर्जी 100 साल में आजाब लाऊं। तुम 40 का लफ्ज इस्तेमाल करने वाले कौन होते हो? यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ गई कि अल्लाह मियां नाराज हो गए, अब बनेगा क्या? उधर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस मुल्क में झूठ बोलने का दस्तूर न था। शुक्र है कि उस जमाने में हम में से कोई नहीं था, वरना हम उस्ताद बनते सबको सिखा देते। यूं लिखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में और बीमारियां थी, शिर्क की, बिदअत की, लेकिन लोग झूठ नहीं बोलना चाहते थे। चालीस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम गिन रहे हैं, अल्लाह पाक की तरफ से वही नहीं आती, पैगाम नहीं आता, खुदा नाराज हो गया। उधर कौम मजाक उड़ा रही है, 37 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए हैं, अभी तो कोई आसार नहीं है। 40वां दिन आ गया, परवरदिगार आलम ने अजाब के बादल सामने कर दिए, आग के बादल, ताकि मेरे नबी का झूठ ना हो। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम की नाराजगी थी, मजाक उड़ा रहे थे लोग। 38 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, 40वां दिन आया, अल्लाह पाक ने अजाब के बादल तो भेज दिए। मेरे नबी की जुबान सच्ची हो जाए, लोग यूं ना कहें नबी खुदा का झूठ बोल गया। अजाब के बादल आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन से पहले ही इलाके से बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े कि 40वें दिन अजाब आएगा नहीं, अल्लाह पाक नाराज जो हो गया, ये मुझे जलील करेंगे, मैं अल्लाह का नबी होकर कैसे गवारा करूंगा ये बात। लोग कहेंगे कि नबी झूठ बोलते हैं। बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़े, तने तनहा, कौम नहीं, बिरादरी नहीं, खानदान नहीं। रास्ता चलते चलते एक दरख्त के नीचे जंगल में 2 बच्चे और बीवी को बिठाकर आप किसी काम के लिए तशरीफ ले गए। कोई शहजादा वहां से गुजरा, उसने यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़ लिया और उठा के ले गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वापिस आकर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहां है? उन्होंने बतलाया, घोड़ों का एक दस्ता आया था, शहजादा था, जबरदस्ती उठा कर ले गए। हमारी अम्मा ने उनको बड़ा बतलाया, लोगों मैं पैगंबर की बीवी हूं, नबी की घरवाली हूं, अल्लाह के पास पैगंबर की घरवाली हूं, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू, पैगंबर की आबरू, और लोगों मुझे हाथ न लगा, नबी की आबरू, खुदा की आबरू।
یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے؟ اور سچ فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظریں کرم، یونس علیہ السلام جیسا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظریں کرم، او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو، کیسی عزت، پھر کیسا تقدس، اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو، جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی، کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے، تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلے گی، اور سچ کہہ رہا اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظریں کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھاور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی تو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم ہے، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا، ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے،
پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر، پیچھے سے آواز آئی، ابا، دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یک درجہ مڑ کے دیکھا، وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیے، اذان اپنی، کلام اپنا، رواج اپنا، حالات سارے اپنے، اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے، سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا، تجھ سے بگاڑ ٹھنتا نہیں، ٹھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے۔ بے شک یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں، لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئی یونس علیہ السلام، جہاز والوں نے پوچھا کرایہ بنایا، پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ، سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا لوگوں سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم میں سے وہ مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا، یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔
تم تو 4 آنے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا. نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی. آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا. یہ نبی کی بات ہے. اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر دے گی. یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. کشتی حج کو لکھا رہی ہے، قرآن اندازی کی گئی. کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج کو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا ہے کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوگے پہ ناراض میں. ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے. اور بس قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے. دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی. پھر یونس علیہ السلام کرا گیا، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا. لوگ کہتے نہیں آپ نہیں ہو سکتے. جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے. اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی. اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی. ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا. خبردار اگر ایک بال بھی کا کیا تو اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے. اور فرمایا پروردگار عالم نے، او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا. خبردار اگر ایک بار تیرا کر دیا، قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں. مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی. اور یوں لکھا علماء نے، اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا. اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی، تحت الثرا میں لے کے جا پہنچی. کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا. دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے. اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے. سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ. لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ تو کافر تھا، یہ کوئی شکشن قرآن پڑھے، اللہ کے بندے نہیں. آخر جی آ گیا خیر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں نوکری بنا لیا.
یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا رکھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، قید ہو گئی۔ کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، ان الحکم الا للہ، للہ الواحد القہار، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بادشاہت میری، حکومت میری، قبضہ میرا، قدرت میری، نظام میرا، پالنے والا میں، رب میں، کھلانے والا، پلانے والا، جوانی دینے والا، خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں، اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی قید میں ہے۔ یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے، تیرے میرے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو۔ کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا۔ فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے۔ تمام پرندے، تمام چرندے سارے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ایک میں اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمین سویا ہوا ہے تو یہ رات کو دیر ہو جاتی ہے نا، ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی۔ وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں، پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظریں کرم، اور کیسی عزت آبرو، کیسا بھرم، بیوی گئی، بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں۔ اس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا، کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا، اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں۔ فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے، قربان جاؤں ایک ایک کلام کے، مالک و پروردگار کا کلام ہے۔ فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا۔ فنادیٰ، پکارا مجھے، فی الظلمات، تین اندھیروں میں،
مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا, یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا, فنادى في الظلمات, 3 اندھیروں میں سے بلایا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, تحت الثرى کا اندھیرا, 3 اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا, اولادا کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی, مچھلی میری, تحت الثرى میرا, پانی میرا, نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بھی کا کیا. 3 اندھیروں میں سے پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ کو اگر توبہ بھی کریں گے, یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا, یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا, یا اللہ میں نے کون سا, توبہ ہو رہی ہے ہماری, میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری, یا اللہ معاف کر دے, کون سا گناہ, یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ, پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ لا الہ, کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا, الا انت مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی, کس کو پتا بچے کہاں گئے, کس کو پتا میں کہاں ہوں, میری کیا جان کو بن رہی ہے, میرا کیا حال بن رہا ہے, کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے, روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا, اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے, یہ نہیں. فرمایا لا الہ, کون تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا, الا انت مگر آپ, سبحانک تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے. اور آگے سنو, فرمایا انی بے شک تحقیق انی کنت من الظالمین. اور زمین و آسمان کے مالک کی, بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا, ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے, میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی. یہ اللہ کا پاک پیغمبر, خدا کا برگزیدہ بندہ, تاج نبوت اوڑھنے والا, مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے, تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, یوں دیکھ رہے ہیں, آمین 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 آمین. چھت کو دیکھ رہے ہیں, پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے, آمین آمین. تیری جھولی یہ ہے, اور نبی کی جھولی دیکھ, انی کنت الہی, جھولی
حاجت روا کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین. مالک میرے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے. آواز آئی مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. فلولا، توجہ کرنا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو. فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا. تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی. یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا. مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا. تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے. آواز آئی فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ. جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا. تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے. جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے. اب تو شرم کر. مچھلی جی حضور بارہ آ گئی، لا میری امانت، لا میرے یونس علیہ السلام. خدا کی یہاں کیا دیر تھی. جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی. جانور خیانت نہیں کرتا. آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں. پھر آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو تو تیرا بیڑا غرق نہ کر دے. اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بڑا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ. مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی. الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی. اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے. قرآن کہتا وہ سقیم، نہیں کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے. اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے. آواز آئی اے کدو کے پتوں، میرے یونس کو
को अपनी गोद में लपेट लो, यकदम हवा लगकर और बीमारी ना बढ़ जाए। बंदा कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, हकीम कोई नहीं, नस्तर कॉलेज वाले नहीं, सिविल अस्पताल वाले नहीं, श्याल अस्पताल वाले नहीं, कोई भी 100 रुपए की फीस वाला नहीं, 500 रुपए की फीस वाला नहीं। कद्दू की बेल उग गई, चारों तरफ लिपट गई। अब मुद्दत गुजर गई, यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ खाया नहीं। आवाज आई, हरनी जल्दी आ, मेरे यूनुस को दूध पिला। बस वो यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिलाते चली जाती। चंद ही दिन गुजरे, तंदुरुस्त और तबाना हो गए। हुक्म मिला, अब वापस चलो, अब वापस चलो। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए। जिस नहर पे बच्चे गंवाए थे, उस नहर पे छावनी पड़ी, लोग पड़े। इन्होंने सलाम किया, पूछा भी तुम यहां क्यों बैठे हो, क्या बात है जंगल में? कहने लगे जी कोई हस्ती यहां से कभी गुजरी थी, उसका बच्चा पानी में लुढ़ गया, पानी में रिड़ गया। हमने मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया हुआ था, जरा सहारा जाल में लगा तो हमने समझा मछली आ गई, जाल बाहर निकाला तो बड़ा खूबसूरत बच्चा आया, किसी की अमानत है। उस दिन से लेकर आज तक हम यहीं लिए बैठे हैं। हम उस अल्लाह वाले की अमानत को यहीं लिए बैठे हैं। फरमाया मैं ही वो था जिसका निजाम अल्लाह से मामला बिगड़ गया था, अब ठीक हो गया, मेरा रब मुझसे राजी हो गया है। एक बच्चा मिल गया, नहर पार की तो वहां भी इलाके में छावनी पड़ी है, लोग पड़े, सरकारी आदमी। और एक और बात बता दूं, उस जमाने में सरकारी आदमी घने ईमानदार होंगे जो इतने दिनों लिए पड़े रहे, वरना फेंक फूंक के पासे करते। चलो मियां कौन लिए बैठा रहे, मुसीबत खाना। अल्लाह के नबी ने इनसे जाके पूछा कि भी तुम यहां किस लिए पड़े हो? उस वक्त तो थे नहीं जब मैं यहां से गुजरा था। कि जी क्या बताएं, तो अल्लाह का नेक बंदा एक नबी यहां से गुजरे हैं, उनके बच्चे को भेड़िया उठा के लेके चला, हमने भेड़िए को मार दिया और उस बच्चे को छुड़ा लिया। उस दिन से लेकर आज तक इंतजार में बैठे हैं कब वो आए और कब उनका लफ्ते जिगर उनके हवाले गए। फरमाया मैं आ गया हूं, मेरा बच्चा है और मेरा ही मामला मेरे रब से बिगड़ गया था, मुझे वापस कर दो। दोनों बच्चे मिल गए। आगे चले तो उसी दरख्त के नीचे जहां से बीवी को उठाकर ले गए थे, छावनी पड़ी और बीवी बैठी। बीवी ने यूनुस अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये जालिम मुझे ले गए थे उठाकर, इन्होंने बुराई का इरादा किया तो मैंने झोली फैलाकर अपने रब से दुआ की, या अल्लाह तेरी नाराजगी तो जरूर है नबी से, पर मेरी आबरू बचा, मेरी इज्जत बचा। बस ये जितने भी कमीना इरादा करने वाले थे, इन सब के तो तमाम बदन में दर्द हो गया, लगे तड़पने पलटने। इन्होंने तौबा की, ये मेरी हिफाजत कर रहे हैं, आज अल्लाह पाक ने आपको भेज दिया है, अब मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। उधर पता चला कि इंतजार में बैठा है, वो जो आजाद दिखाई दे दिया ना, अल्लाह ने आजाद दिखा भी दिया 40 दिन, ताकि मेरी नबी की जुबान को मजाक न बनाए। मगर कौम हमसे अच्छी थी, बादशाह भी, वजीर भी, कबीर भी, अमीर भी, गरीब भी, सारे सजदे में पड़ गए, या अल्लाह माफ कर दे, तू सच्चा, तेरा नबी सच्चा, हम मान गए। अजाब चल गया। अल्लाह पाक मुझे और आपको कामयाबी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अल्लाह हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।